وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصغر حسین صاحب اور جملہ مرحومین جو یہاں دفن ان کی ارواح اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، جن مرحومین ساجد ثواب کی مجلس ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہمارے اردو بھائی نے بہت اچھا کیا کہ مرحومین کو کم سے کم ایک مجلس اور ایک سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب کوئی مرحومین کا وارث مومنین اپنے گھر سے نکلتے ہیں مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کے پیروں کی آواز مردے تک و مرحوم تک پہنچتی ہے. مرحومین کو کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے اگر اپنی زندگی میں خوشحالیاں چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بچے صرف جائیداد میں بزی نہ رہ جائیں، بلکہ ایسے دیندار رہیں کہ ان کا عمل جو ہے وہ مرحومین کے لیے ثواب جاریہ ہوتا ہے. بچے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے کہ تم نے یہ سکھایا ہے، آج تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے. بہت سے دیہاتوں کے بچے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے اتنی بہترین ان کی تربیت کی، اذان ہوتی ہے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، چاہے جتنی نیند آئے گا نہیں، نماز کرتے اب ہمیں الجھن ہوتی ہے. قرآن مجید کے جو سورے کو ہم نے عنوان سخن قرار دیا ہے، ارشاد یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کا رائے ہے عصر کی قسم کہ ہر انسان گھاٹے میں، ہر انسان گھاٹے میں ہے. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں گھاٹے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے. لیکن بھی تھوڑا سا جا کے خدا نے دل کو انسان کے بہلا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. خالی ایمان لا کے گھر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو پھر ایمان لانا کافی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں بس ایک بار کلمہ پڑھا اور دوسری بار کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب وہ مر جاتے ہیں. ایسا ایمان لانا کافی نہیں ہے. ایمان ایسا لائے کہ جس میں عمل صالح ہو. زندگی میں انسان کے پاس پوری دنیا ہو، پوری دنیا ہو، لیکن جس وقت انسان مرتا ہے اس وقت حسرت کرتا ہے. پوری دنیا انسان کے پاس ہو لیکن انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش ہم نے دنیا میں عمل کو کمایا ہوتا، دولت کو نہ کمایا ہوتا. کیونکہ دولت مصیبت ہے، اور اس وقت اور زیادہ مصیبت ہے کہ جب یہ دولت حرام کاری میں لگ جائے. کیسی دولت؟ وہ قرآن کہتے ہیں تحبون المال حبا جما. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہ جو مال کی محبت میں انہوں نے گڈیوں پہ گڈیاں جمع کی ہیں. ابھی کرونا آیا تھا، ایسے ایسے امیر مر گئے ہیں کہ ان کی پوری پوری الماریاں جو ہیں وہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں، ان کے بینک بیلنس تھے، لیکن ایک کفن نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ ان کا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں ہوا. ایسا مال کمائیں کہ جو خدا کی راہ میں خرچ ہو. حرام مال کو تو خدا قبول بھی نہیں کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح انجام دیا. عمل صالح کیا ہے؟ بہت سے عمل صالح. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی عمل صالح. ہاں عمل صالح ہے. روزہ رکھا عمل صالح ہے، بالکل ہے. اب اصل عمل صالح کیا ہے؟ جوانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ نماز عمل صالح نہ ہو سکتا ہے کہ روزہ عمل صالح نہ ہو. کب؟ اگر خدا کی مرضی شامل ہو، خدا کی رضا شامل ہو. نمازیں غرور پیدا کر رہی ہیں، روزہ غرور پیدا کر رہا ہے، کہاں عمل صالح رہے گی؟ عمل صالح کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے خدا خوش ہو جائے. اگر خدا راضی ہے عمل صالح ہے. ایک گلاس پانی بھی اگر آپ کسی کو پلا رہے ہیں عمل صالح ہے. کسی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، اس کا بندے خدا خوش ہو گیا
اللہ کے لیے عمل صالح، کسی کو سلام کر لیا عمل صالح، کسی سے حال پوچھ لیا کیسے ہیں، چہرہ کیوں اترا ہے، عمل صالح ہے۔ یہ تھوڑی عمل صالح کہ ہر وقت انسان مسجد ہی میں رہے کہ نہیں، عمل صالح زندگی میں عملی طور پر کیا ہے، انسان عزیز اقربا رشتہ داروں سے، اور سب سے زیادہ جو بات پرس انسان سے ہوگی، 3 چیزوں کی انسان سے بات پرس ہوگی سب سے زیادہ۔ پہلی چیز کہ انسان کو جو اللہ نے عمر دی تھی وہ کہاں خرچ کی، پہلا سوال، اس کا جواب انسان نہیں دے سکتا۔ کیا انسان بتائے گا کہ ہم نے بیٹھ کے باغ میں ہوا کھائی تھی، یہ اسراف ہے۔ کیا انسان بتائے گا کہ ہم نے تیری نعمتوں کو استعمال کرنے میں عمل صالح کہاں؟ خدا پوچھے گا کہ ہم نے تو تیرے لیے اتنے وسائل بھیجے، اتنی چیزیں دی، ہمارے لیے کیا لائے؟ عمل صالح خدا کی رضا۔ اب خدا کی رضا قائم ہے۔ آل محمد نے جو ہمیں درس دیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، امام محمد باقر جب ملنے کے لیے آیا اور آ کے سلام کیا، رسول کا سلام کیا، تو 5ویں امام محمد باقر رضا نے پوچھا کہ جابر یہ بتاؤ، اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے، تمہارا ایمان اب کس لیول پہ ہے؟ جناب جابر نے پوچھا۔ اپنے حساب سے جناب جابر نے بہت اچھا جواب دیا۔ جناب جابر نے کہا کہ مولا اب تو ہم اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم ضعیفی کو جوانی پہ ترجیح دیتے ہیں، ہم مرض کو شفا پہ ترجیح دیتے ہیں، ہم غربت کو امیری پہ ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا نے کہا تمہارا ایمان یہیں تک پہنچا ہے؟ کتنے معصوموں کا زمانہ دیکھا؟ 5-6 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ ابھی جناب جابر کا لیول وہاں تک نہیں پہنچا جو لیول امام محمد باقر کا تھا۔ امام نے کہا یہاں تک پہنچے؟ ہاں یہاں تک پہنچے۔ امام نے کہا دیکھو یہ تم ہو کہ تم اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہو کہ ہمیں یہ پسند ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارے لیے خدا جو پسند کرتا ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم خود سے انتخاب نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر مصیبت آ جائے تو پھر وہاں پر صبر ہے، اور اگر نعمت آ جائے تو وہاں پر شکر ہے۔ یہ لیول اگر انسان کی زندگی کا رہے گا تو پھر انسان کی حیات کامیاب حیات ہے۔ 60 سال 70 سال بہت سے لوگ جی کے جاتے ہیں گمنام، اور بہت سے لوگ آتے ہیں 20 سال 25 سال میں ایسا نام کما کے چلے جاتے ہیں، صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں، کیونکہ صحیح کام اور اللہ کو اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے خدمت خلق۔ اگر خدمت خلق ہے تو اللہ کو اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ یہ پسند۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ غریب غربا کے لیے اپنی پیٹھ کے اوپر روٹیاں لے کے جاتے تھے اور جا کے یتیموں کے گھروں میں ڈالتے تھے، پہچانتا بھی نہیں۔ یہی چیز مولا علی کے لیے ہے، یہی چیز امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے۔ جس وقت امام محمد باقر غسل دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ زنجیروں کے بیڑیوں کے نشان تو تھے، لیکن پش کے اوپر پینا جسے کہتے ہیں ایسا تھا، کھال سوکھ گئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہوا، یہاں پہ کون سی زنجیر؟ تو امام نے کہا نہیں میرے بابا رات میں یتیموں کے لیے روٹیاں لے کے آتے تھے۔ عزیزان گرامی بھوکے میں نہ رہیں، خدا صاف کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی، یہ عربی اعتبار سے یہ مستثنیٰ جو ہے وہاں پر مستثنی جنس ہے۔ اللہ کہہ رہا تمام انسان یعنی اس میں وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو آئے ہیں دنیا میں، اور وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو بھی آنے والے ہیں، ہر انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جنہیں نے عمل صالح کیا۔ جوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی خوبصورت زندگی کو برباد نہ ہونے، یہ انجوائے ضرور کریں۔ ایک انگریزی لفظ ہے انجوائے کیا ہے ان کو نہیں معلوم، کہ انجوائے ان کو قبر کے قریب لے کے چلا جاتا ہے، رات میں سوئے صبح نہیں اٹھے، ہو گیا انجوائے۔ اصل انجوائے قبر کا انجوائے ہے، جہاں پہ تنہائی ہے، گرمی میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس آپشن نہیں، ابھی یہاں سے جائیں گے اے سی مل جائے گا، پنکھا مل جائے گا، کولر مل جائے گا، قبر میں کہاں سے لائیں گے؟ چھوٹی سی قبر ہے اور آگ سے بھر دی گئی، کہاں جائے گا انسان؟ اور وہ آگ کہ جو اتنی بار بجھا کے جب دنیا میں آئی ہے تب تو اس کا یہ عالم ہے،
और जो कि डायरेक्ट आग पहुंच जाए। अगर हमें हयात देखना है तो हयात इसमें नहीं है कि हमारा घर कितना अच्छा है, तवज्जो से, ये हयात नहीं है कि हमारी गाड़ी कितनी अच्छी है। हमारी गाड़ी मुश्किल से इंसान जब चलता है अपनी गाड़ी से 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन हर वक्त गाड़ी में तो रहता नहीं है। चार्टर्ड प्लेन भी खड़ा है इंसान का तो भी जाएगा, थक जाता है बैठे बैठे, 12 घंटे चला, यहाँ से अमेरिका गया, कहा कि अब थक गए, अब नहीं, चार्टर्ड प्लेन भी किराने कर दी, कश्तियाँ बना ली, कहा सारा जो है उसमें ऐशो आराम का सामान है, लेकिन 1 सफ़र 2 सफ़र 3 रात गए पानी में, उनका दिल भर गया साहब, खुशकी देखना चाहते हैं, हरियाली देखना चाहते हैं, पानी हो गया। ये इंसान की हयात है। तो हमें वहाँ का इंतज़ाम करना है जहाँ हमेशा रहना है। कब्रिस्तान में जो हम लोग मजलिस कर रहे हैं, क्या बेहतरीन ये मरहूमीन थे कि इन्हीं ने ऐसी बुनियादें डाली हैं यहाँ पर, ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया है कि आज एक एक बच्चे के जहन में ये चीज़ें सेट हैं। आज ये प्रोग्राम है तो यहाँ ये प्रोग्राम है, यहाँ पे यूँ करना है। ये बुज़ुर्गों की देन है कि वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ऐसा उसूल बना के चले गए हैं कि आज भी जहनों में सेटिंग मौजूद है। तो ये भी कहते निकलिए साहब, कमाइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले अपनी कब्र का इंतज़ाम करिए। खुदा तमाम लोगों को सलामत रखे, बुज़ुर्गों का साया बाकी रहे, बच्चे परवान चढ़े इंशाअल्लाह, मरहूमीन खुदा दर्जात को बुलंद करे, जवारे मरहूमीन में जगह इनायत फरमाए और इनको दुनियावी और उखरवी नेमतों से खुदा नवाजे। आप तमाम लोग, इन लोगों की निशानियाँ हैं, पहचान है, इन बुज़ुर्गों के कारनामे समझ में आते हैं। ये दुनिया में ऐसा करके गए हैं कि जब ये याद किए जाते हैं तो मजलिस व मातम के ज़रिए से याद किए जाते हैं। ये आशिक़ाने आले मोहम्मद थे, ऐसी बुनियादें डाल गए हैं कि हमें जब याद करना तो मजलिस करना, क्योंकि हम शियों की ज़िंदगी का नाम मजलिस है, हमारी मौत का नाम मजलिस है, और हम पहले ही मजलिस के लिए हो। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस को हम सिर्फ गम नहीं समझते, में इबादत समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बावजूद मजलिसों में जाना चाहिए, ताकि जितनी देर बैठे इबादत का सवाब जाए। बस एक शहादत और आपकी रहमत तमाम अतान का वक्त भी है। जज्बे शहादत हमें अगर सीखना है तो करबला वालों से सीखो। करबला वालों ने जज्बे शहादत पेश किया है। जवानों ने जब जज्बे शहादत पेश किया, क्योंकि जवान थे, नौजवानों ने पेश किया, कहा साहब बड़ों को देखा है, लेकिन एक नन्हे से शिशवाहे ने जो जज्बे शहादत पेश किया, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मौजूद। एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की हो, लेकिन शऊर शहादत यह है कि जैसे ही इमाम की आवाज़ सुनी है, अपने को झूले से गिरा दिया है। हुसैन खुतबा पढ़ रहे थे कि एक मर्तबा खेमे से रोने की आवाज़ आई और पूछा ये कौन है जो रो रहा है। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अली असगर ने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कह के अपने को झूले से गिरा दिया है, ये सुनना था। इमाम ने कहा लाओ मेरे लाल को ला के मुझे दे दो। अब तारीख कहती है कि जनाब ज़ैनब ने आके इमाम के हाथों पे जनाब अली असगर को दिया, और जनाब अली असगर को देर तक हुसैन देखते रहे, और उसके बाद अब आप चलते हैं। तारीख कहती है कि दुनिया का गयूर तरीन शख्स है हुसैन, ऐसा सखी हुसैन है कि अगर गरीबों को देता है तो फिर दरवाजे के पीछे से देखता है, इसलिए कि रकम इतनी कम है और हम उसके चेहरे पे शर्मिंदगी न देखें। उस गैरतदार का नाम हुसैन है। वो हुसैन कि जो साक़िए कौसर का लाल हो, वो हुसैन कि जिसकी माँ के महर में 7 नहरें मौजूद हो, 7 की करबला मौजूद हो। प्यासा हुसैन एक छोटे से बच्चे के लिए पानी के लिए जा रहा है। हुसैन ने करबला में कोई मुतालिबा नहीं किया, किसी चीज का मुतालिबा नहीं किया, लेकिन एक नाचीज की चीज के लिए हुसैन मुतालिबा करने के लिए जा रहे। अली असगर प्यासा है, कोई पानी दे दे। तारीख कहती है कि किसी ने हुसैन की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा। अरे नवासे रसूल, रफासे रसूल, वारिसे बतूल। करबला में जब दुश्मनों से ये कह रहा है पानी, लश्कर में एक शख्स निकला, कहे उमर साद अब ये नहीं हो सकता, हुसैन पानी मांग रहे हैं, दुनिया नहीं मांग रहे हैं। जा, अगर पिलाना चाहता है तो जाके पिला दे। वो जाता है और अपनी ढाल में पानी लेके आता है। दूर से आता है, एक शख्स है जो करबला में आया है इमाम हुसैन से जंग करने के लिए, उसका नाम
ابو الحطوف ہے، تاریخ نے کہا ہے کہ دو بھائی آئے اور یہ دونوں وہ تھے کہ جنہی نے جنگ کی ہے، مولا علی سے جنگ کی ہے، امام حسن سے جنگ کی ہے، کہاں؟ خیبر میں جنگ کی، خندق میں جنگ کی، احد میں جنگ کی، نہروان میں جنگ کی، صفین میں جنگ کی، ہر جنگ میں یہ ائمہ معصومین کے خلاف رہے۔ کربلا میں جب آئے ہیں تو یہاں پر بھی امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آیا، عصر عاشور کا وقت ہے، اور جب حسین آخری خطبہ دے رہے ہیں ابو الحطوف یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کا جسم زخموں سے چور چور ہے، جس پر تیروں نیزوں کے نشان ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نانا کی امت، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اور پھر حسین یہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے جینے کی آرزو و تمنا ہے، جس کا جوان بیٹا مار دیا گیا کیا جیے گا، جس کے بھائی کے بازو قلم ہو گئے ہو وہ کیا جیے گا، جس کا ننھا سا مجاہد کا عصا ہو وہ کیا جیے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے ابو الحطوف نکلا، کہا اے عمر سعد ہم آئے تھے حسین سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حسین اس حالت میں بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں، لہٰذا ہم جنگ نہیں کریں گے، اب ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حسین کے قریب آیا، کہتا ہے آقا کیا ہماری خطا معاف ہو جائے گی؟ حسین کہتے ہیں یہ خطبہ ہم تمہیں جیسے لوگوں کے لیے دے رہے تھے کہ ابھی جو جنت کے لیے آ سکتے ہو آ جائیں۔ ابو الحطوف یہ کہتا ہے پھر میں نے یہ دیکھا کہ حسین جب بچے کو لے کے آئے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ، کملایا ہوا چہرہ، جیسے ہی نظر پڑی میں قابو سے باہر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب حسین نے جب سوال کیا ہے، پھر جو تیر چلا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بڑھ کے ننھے سے علی اصغر نے اپنی گردن کو آگے بڑھا دیا۔ اے بابا اگر بھیا علی اکبر نہیں ہے، چچا عباس نہیں ہے، تو یہ ننھے سے گردن موجود ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ادھر مادر خیمہ پہ یہ دیکھ رہی تھی کہ تیر چلا، علی اصغر منقلب ہو گیا۔ تاریخ کا جملہ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک گردن نہر ہو گئی تھی۔ جب حسین لے کے پہنچے ہیں، ماں نے جیسے ہی علی اصغر کے لاشے کو دیکھا، کچھ کہہ نہیں پائی، بس ایک جملہ کہا یا بنیا اب مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔